جناب سیدہ کی بارگاہ بہت عظیم بارگاہ ہے، بہت بلند بارگاہ ہے، خدا کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے، اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم یہ جو ہم نے ذکر کیا جناب فاطمہ زہرا کا، ان کا اخلاق، ان کا کردار، اس کی جھلک ہماری زندگیوں میں نظر آئے، ہماری زندگیوں میں ادب جناب سیدہ وہ ہماری زندگیوں کے اندر نظر آئے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ جناب سیدہ کے ذکر کے صدقے میں ہمارے وجود میں برکت آئے، ہمارے گھروں میں برکت آئے، ہمارے اور ہمارے بچوں کے نصیب بلند ہو، ہمارے بچوں کو امام زمانہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق نصیب ہو، اور سیرت جناب فاطمہ زہرا کی روشنی میں ہم اپنے کرداروں کو سنوارنے کے لیے بات کر رہے ہیں، اور آپ سب لوگ کہ جو اس ذکر میں شریک ہوتے رہے، دعا ہے کہ آپ سب لوگوں کو بہترین اس کا اجر ملے۔ صاحبہ خانہ سمیت جو لوگ اس صف اعضاء کو بچھاتے ہیں اور کاوش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آپ سب لوگ آتے ہیں، آپ سب کی جتنی بھی زحمتیں ہیں، محنتیں ہیں، وہ سب جناب سیدہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، اور بیوی ہم پر نظر کرم کرتی ہیں، اور ان کی نظر کرم ہم پر ہے، اسی لیے ہم یہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اور حدیث رسول ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ رسول خدا نے اپنی رضا کا جو معیار بتایا ہے، جو پیمانہ بتایا ہے، وہ جناب سیدہ کی رضا ہے، اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ اگر کوئی جناب سیدہ کو ناراض کرے، ان کو ناخوش کرے، ان کا دل دکھائے، تو جناب رسول خدا بھی اس سے راضی نہیں ہے، اور جس سے رسول راضی نہیں ہے ظاہر ہے کہ اس سے خدا راضی نہیں ہے۔ تو خدا نہ کرے کہ ہم ایسے زندگی میں کسی مقام پر پہنچے، اور اتنا بلند مقام ہے جناب فاطمہ زہرا کا کہ جب صلی اللہ محمد وفات رسول کے بعد جب رسول خدا دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور بیوی ظاہر ہے کہ افسوس کی حالت میں ہے، غم کی حالت میں ہے، تو خدا تسلی دینے کے لیے جبرائیل کو بھیجتا۔ یہ مقام دیکھا آپ نے کہ یہ مقام ہے جناب سیدہ کا کہ خدا ان کو تسلی دینے کے لیے وحی نازل ہوتی ہے، الہام کرتا ہے، باقاعدہ جبرائیل آتے ہیں۔ یعنی جناب سیدہ نے بندگی پروردگار میں اپنے مقام کو اتنا بلند کیا، جو اپنا معیار تھا، معیار زندگی، اس کو اتنا اٹھا دیا، اتنا بلند کر دیا کہ اب جناب سیدہ کے دل کو تسکین صرف وحی الہی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ یعنی بتایا جناب سیدہ نے کہ ایک انسان بندگی کے راستے پہ چلتے ہوئے اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ اگر وہ رنجیدہ ہو تو خدا اس کی دلجوئی کرتا ہے۔ جناب سیدہ نے ثابت کیا۔ اب دیکھیے ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر راضی ہو جاتے ہیں، جناب سیدہ نے زندگی کا جو معیار ہے وہ بلند کیا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ناراض ہو جاتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا اور ہم ناراض ہو گئے، چھوٹی باتیں ہیں نا، ٹھیک ہے۔ زندگی بہت یہ سمجھنے کے وسیع مفہوم رکھتی ہے، زندگی کے اندر آگے بڑھنے کے لیے بہت بڑی بڑی چیزیں، ہم بعض اوقات زندگی بھر ایک ہی جملے پہ کھڑے رہ جاتے ہیں، ایک ہی جملے پہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ایک ناراضگی کا جملہ کسی کے ساتھ، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اٹکا لیا اپنی زندگی کو۔ تو بیوی نے اس معیار کو بلند کیا کہ نکلو ان چھوٹی چیزوں سے، یہ تمہارا جو راستہ روک کے کھڑی ہیں چیزیں جو تمہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی، اس سے نکلو، اپنے معیار کو بلند کرو۔ اور کسی کے پاس ہم نے کچھ دیکھ لیا، ٹھیک ہے، کوئی اچھی چیز کسی کے پاس دیکھ لی، وہیں پہ ہم ختم ہو گئے، اپنے اندر کو ہم نے مار لیا۔ نہیں، بیوی کہہ رہی ہے اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، کسی کی طرف مت دیکھو، مت دیکھو کسی کے پاس کیا ہے، اپنی زندگی کو خود بناؤ۔ اپنے یہ کب ہوگا کہ جب ہمارا جو طرز زندگی ہے وہ فاطمی ہو، ٹھیک ہے، اس وقت یہ ہوگا کہ جب ہمارا طرز زندگی فاطمی ہوگا۔ اور جناب سیدہ کا جو معیار ہے جو آپ نے ایک عورت کے لیے بنایا ہے، اس تک پہنچنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس صف اعضاء کے ذریعے پھر بھی اس کی ایک جھلک تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ بیوی نے کچھ ایسی خواتین تیار کر دی۔ اب جیسے کل میں نے آپ کو جناب ام سلمہ کا بتایا، جناب ام سلمہ کے لیے اسوہ کون ہے، رول ماڈل کون ہے؟ جناب فاطمہ کی ذات گرامی، ٹھیک ہے۔ یہ بیویاں کون ہیں کہ جو ان کو دیکھ رہی ہیں،
جناب سیدہ کے پیچھے کھڑی ہیں یہ تمام خواتین کہ جو اس زمانے میں رسول خدا کے ساتھ تھیں. تو جناب سیدہ کی رضا حاصل کرنا آسان نہیں ہے. آپ 2 آنسو بہا کے جناب سیدہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے. ان کے آنسو اس وقت مدینے والے بھی بہا رہے تھے. ٹھیک ہے, جب جناب سیدہ بیمار ہو گئی تھی, بستر پر تھی, تو کتنے مدینے والے رو رو کے آتے تھے بیوی کی عیادت کے لیے. تاریخ پڑھیں آپ, حتیٰ کہ وہ جو دروازے پر آئے تھے وہ سب آ رہے تھے, گریہ کر رہے تھے, بیوی کی عیادت کرنا چاہتے تھے, ملنا چاہتے تھے, گریہ کر رہے تھے, رو رہے تھے, عورتیں دھاڑے مار رہی تھیں. لیکن کیا ان کا گریہ جناب سیدہ کو ہلا سکا؟ جس سے ناراض تھی اس سے ناراض ہی گئی, اور باقاعدہ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تاکہ تم میری رضا تک نہیں پہنچ سکتے. کیونکہ جناب فاطمہ وہ اپنے لیے نہیں کر رہی, بلکہ وہ ولایت کی مجاہدہ ہے. وہ جس راستے پر تھی, ٹھیک ہے, جو خدا کا راستہ تھا, جو بندگی پروردگار کا راستہ تھا, اس راستے پر لانا چاہتے ہیں. تو اب یہ یاد رکھیں کہ ہم اس حوالے سے اتنے خوش نصیب ہیں کہ دنیا, آپ نے دیکھا کہ کون جناب سیدہ تک پہنچا آج تک, لیکن ہم اس صف اعضا پہ بیٹھ کر خوشبو سیدہ, دعائے سیدہ, وہ سب لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بتائیے کہ جہاں جناب سیدہ آ جائے, یہ ایام ختم ہو جائیں گے لیکن اس کی خوشبو آپ کے ساتھ رہے گی. ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, رہے گی نا اس کی خوشبو انشاءاللہ, ہماری کردار میں رہے گی, ہمارے اخلاق میں نظر آئے گی. لیکن جناب سیدہ نے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہے, اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم یہاں پر آ کر ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں اور تمام نجاستوں اور غلاظتوں سے پاک ہو جاتے ہیں. یہ ذکر ہمارے اندر خوشبو بھر دیتا ہے. تو اب دیکھیں رسول خدا نے جناب سیدہ کا مقام اپنی زندگی میں بتایا تھا, اور صرف فزیکلی نہیں بتا رہے تھے کہ جیسے جناب سیدہ آئی اور ابھی بچی ہیں, ایسا نہیں کہ بڑی ہوئی, نہیں, بچی ہیں, اور جناب سیدہ جب آتی ہے رسول خدا استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور نہ صرف کھڑے ہوتے ہیں, نہ صرف فزیکلی جسمانی طور پر اظہار کر رہے ہیں, بلکہ لسانی طور پر زبان سے ان کے فضائل بیان کر رہے ہیں, ان کے القابات بیان کر رہے ہیں. جناب سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی شان پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ درود جو آپ لوگ پڑھ رہے ہیں نا, یہ معراج میں نہیں ہمیں لے کے جا سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ اتنا اہم چیز ہے درود. یہ ایک شخص نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا اور رسول خدا نے اس کے لبوں کا بوسہ, تو جو پتہ چلا کہ تو رسول خدا نے فرمایا کہ یہ شخص ہم پہ درود بھیجتا بہت زیادہ, کہ جب درود بھیجا جائے صلی علی محمد و آل محمد, پوری توانائی کے ساتھ, پوری سچائی کے ساتھ اگر ہم کامیاب ہو گئے یہ درود پڑھنے میں, تو یہ خوشبو اس کا باقاعدہ نور ہے, وہ ہمارے دلوں پہ پڑے گا. ٹھیک ہے, وہ ہماری, اس لیے اس کو بے توجہ سے نہیں پڑھنا چاہیے کہ توجہ جو ہے وہ ہماری کہیں اور ہے اور بس زبان پہ ہماری ضرور جاری ہوگی. بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارے پاس, درود جو ہے بہت بڑا سرمایہ ہے, یہ ہمیں پرواز دے سکتا ہے. درود اور استغفار یہ 2 چیزیں انسان کے پر ہیں, تو ان میں بغیر گنتی کے پڑھے جائیں, اور جب اجتماعی طور پر بیٹھے ہو تو پوری توجہ کے ساتھ پوری جماعت جب مل کے وہ گلدستہ بنا کے بھیجتی ہے تو فوراً وہ ان کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے, اور پھر وہاں سے ہمارے لیے ان کی دعا, ان کی برکت, ان کی نظر کرم. ہمیں نہیں پتا کہ وہاں کیا معاملات چل رہے ہیں, یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, کہ ہمیں وہاں پر جا کر ان چیزوں کا انشاءاللہ تعالیٰ کیا اجر ملنے والا ہے. تو رسول خدا نہ صرف جسم سے اٹھ کر استقبال کرتے, بلکہ
ان کے بوسے لیتے, پیشانی کا بوسہ لیتے, لسانی طور پر ان کے فضائل بیان کرتے. کبھی کوئی جملہ رسول خدا ان کے ایسے ایسے فضائل رسول خدا نے بیان کیے اور بوسہ لیتے, اور ہمیں کہا کہ اپنی اولاد کا بوسہ لیا کرو. جب ایک مرتبہ آپ اولاد کا بوسہ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 500 درجات بلند ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طرح والدین کا بوسہ اولاد, ان کے ہاتھوں کا بوسہ ہے. ٹھیک ہے, ہم لوگ بہت سارے ایسے کام شرم میں نہیں کرتے. بچے بڑے ہو جاتے تو جب ان کو پیار کرنا چھوڑ دیتے, ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے, رسول خدا نے دیکھیے کتنی ایسی روایات اور احادیث ملتی. کبھی حضرت علی کا بوسہ لے رہے ہیں, کبھی امام حسن اور حسین کا بوسہ لے رہے ہیں. یعنی جب بھی ملاقات ہے تو بوسہ لازمی لینا ہے. بیٹی کے پیشانی کو چومنا ہے, آنکھوں کو چومنا ہے, بیٹی کے رخساروں کو چومنا ہے, سر پہ پیار کرنا ہے. تو یہاں اس لیے کہ ہمارا جو مقام ہے, شیعوں کا جو مقام ہے, خاص طور پر ہمارے سارے امام فرماتے ہیں, امام جعفر صادق, اللہم صلی علی محمد, جو حقیقی شیعہ, جو حقیقی فالوورز ہیں, ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے بچے جو مر جاتے ہیں, چھوٹے بچے, وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ جنت میں جناب فاطمہ زہرا کی زیر تربیت ہوتی جی, ان کو یہ مقام ملتا ہے. حتیٰ کہ وہ بچے کے جو دنیا میں نہیں آتے سخت ہو جاتے. ٹھیک ہے, وہ بچے بھی, یہ آپ کا مقام ہے, شیعہ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کا پیدا ہوا بچہ یا جو رحم مادر میں رہ گیا وہ بچہ بھی اس کو جناب سیدہ اپنی آغوش میں لیتے. یہ مقام ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہم لوگ خواتین جو خاص طور پر جناب سیدہ نے ایک عورت کو اتنا بلند کر دیا, اتنا مقام بلند کیا. اس قدر خوبیاں کہتے ہیں کہ خواتین کے اندر اتنی خوبیاں ہیں خواتین کے اندر کہ خدا نے قرآن میں انبیاء کا ذکر کیا, آئمہ کا ذکر کیا, لیکن کسی کو کوثر نہیں کہا. کوثر کہا تو ایک خاتون کو, اور وہ جناب سیدہ ہے. اور جناب سیدہ کو جب کوثر کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹائٹل صرف میرے ساتھ ہی مخصوص نہ رہے, بلکہ وہ چاہتی ہیں کہ سب اس لائن کے اندر ان کے زیر سایہ سب آ جائیں, سب اس راستے پر چلیں. اس کے لیے تو وہ کاوش کر رہی تھی نا, اسی کے لیے محنت کر رہی تھی. تو دیکھیے کائنات کے 4 رکن ہیں, 4 رکن, اور روایت یہ کہتی ہے کہ وہ 4 رکن کون سے ہیں؟ وہ 4 رکن میں تمام خواتین ہیں, چاروں خواتین جو کائنات کے 4 پلر ہیں, 4 رکن ہیں. ان میں ایک حضرت مریم پہلا رکن, دوسرا حضرت آسیہ, تیسرا رکن حضرت خدیجہ, اور چوتھا ہماری شہزادی فاطمہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ مقام ہے ایک عورت کا خدا کے نزدیک کہ 4 رکن ہے کائنات کے, وہ چاروں کون ہیں؟ خواتین ہیں. آپ اب ان چاروں خواتین کی آپ ہسٹری دیکھیں نکال کے, اس میں معصومہ تو ایک ہی ہے نا, ہماری شہزادی. ٹھیک ہے, باقی تو سب غیر معصوم تین, لیکن انہوں نے اتنی کاوش کی, ایسے اپنے کردار کو اوپر لے کے گئے کہ خدا نے ان کو رکن کائنات بنا. حضرت مریم اسوہ ہے, قرآنی اسوہ حضرت مریم. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عیسائیوں کی ہے. آپ کا قرآن, آپ کی کتاب ہے نا قرآن, قرآن ان کو اسوہ بتا رہا ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے, کیسے اسوہ بن گئی؟ اپنے آپ کردار کے اندر اتنی پاکیزگی پیدا کی. جب کوئی شخص اپنے کردار میں پاکیزگی پیدا کر لے تو خدا اس کے وجود سے معجزہ ظاہر کرتا ہے. یعنی پاکیزگی کی اس منزل پر پہنچی جناب مریم کہ خدا نے ان کے وجود سے معجزہ ظاہر کیا. حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے. حضرت عیسیٰ یعنی عصمت کو اس مقام پہ لے گئے. اور ان کی جو والدہ تھی انہوں نے منت مانی تھی کہ
جو بچہ ہوگا اس کو میں وقف کر دوں گی. اس زمانے میں ایسی منتیں مانی جاتی تھی. لوگ خدا کی راہ میں بچے کو وقف کرتے تھے. وقف کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس اب یہ اس سے رابطہ ختم ہو جاتا تھا. وہ جب 3-4 سال کا ہوتا تھا تو اس کو علماء کو دے دیا جاتا تھا, مدرسے میں چلا جاتا تھا اور وہاں اس کی تربیت ہوتی تھی, وہاں اس کی تعلیم ہوتی تھی. والدین اس سے مل نہیں سکتے. اب انہوں نے منت مانی, اب مانی تھی, وہ لڑکا جاتا تھا, بچے کی منت تھی, لڑکا جایا کرتا تھا. یہ پیدا ہوئی لڑکی, اب ماں پریشان ہو گئی. ماں نے کہا منت تو بیٹے کی مطلب مانی تھی کہ بیٹا ہوگا تو اس کو راہ خدا میں وقف کروں گی. اب یہ بیٹی ہے تو خدا نے وحی کی جناب مریم کی والدہ پر, اور وحی کی, کہا کہ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی. ٹھیک ہے, تم صرف یہ دیکھو کہ یہ ہدیہ کس نے دیا. کہا یہ خدا نے تمہیں ہدیہ دیا, یعنی اگر خدا نے تمہیں یہ ہدیہ دیا, جو منت ہے اس کو پورا کر. خدا نے تمہیں یہ ہدیہ دیا. تو جناب مریم کی جو والدہ تھی, انہوں نے 3-4 سال کی جب مریم ہوئی تو ان کو مدرسے میں بھیج دیا. اب جب وہ مدرسے میں گئی تو وہاں معلم جو ہوتے تھے, استاذہ ہوتے تھے, ان کو استاد کون ملا؟ نبی خدا حضرت زکریا, وہ ان کو استاد مل. اور حضرت زکریا نے ان کی تربیت شروع کی. جناب مریم مسجد کے ایک گوشے میں, کیونکہ وہ لڑکی تھی, وہ ایک گوشے میں, ایک حجرے میں بیٹھی رہتی تھی, اور وہاں پر ان کو کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا, ماں بھی نہیں جا سکتی تھی. حضرت زکریا کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کا کھانا لے کر جائے, اور وہ اس طرح روز ان کا کھانا لے کر جاتے تھے. مریم کو جب دیکھتے تھے کہ وہ محراب عبادت میں بچی ہے لیکن عبادت کر رہی ہے, اور جب تھوڑی سی بڑی ہو گئی اور یہ روز کھانا لے کر جا رہے ہیں, روز کھانا لے کر, لیکن چند دن انہوں نے محسوس کیا کہ جب میں جاتا ہوں کھانا لے کر تو وہاں پہلے سے کھانا پڑا ہوتا ہے, مختلف قسم کے کھانے, طرح طرح کے کھانے, خوشبودار. تو انہوں نے جناب مریم سے کہا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں آ سکتا, اور کھانا لانا صرف میری ذمہ داری ہے, کہ آپ کے پاس کھانے کہاں سے آتے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ ملائکہ کے ذریعے مجھے, اور جب انہوں نے جب حضرت زکریا نے جناب مریم کی کہ بچی ہے, اتنی وجود میں برکت, اتنی پاکیزگی کہ خدا کی جانب سے کھانے آ رہے ہیں, تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ پروردگار مجھے بھی ایسی اولاد دے. دعا مانگی پروردگار سے, تو خدا نے حضرت یحییٰ دی. لیکن جناب مریم نے اتنا اپنے آپ کو اس پاکیزگی کے راستے پہ اس طرح سے چڑھا دیا, ایسے اپنے آپ کو نجاستوں سے دور کیا, اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف اس طرح سے لے کے گئی کہ خدا کے نبی کی ماں, خدا نے ان کے وجود کو ایک معجزے کے لیے چن لیا, اور اسی لیے خدا نے ان کو ہمارا اسوہ بنا کہ مریم سے سیکھو کیا؟ پاکیزگی. کیا سیکھو؟ کہ تمہارے وجود میں نجاست نہیں ہونی چاہیے. ایک عورت کے وجود میں نجاست نہیں ہونی چاہیے, اس کی نگاہ پاکیزہ ہونی چاہیے, اس کی زبان پاکیزہ ہونی چاہیے, اس کا وجود پاکیزہ ہونا چاہیے. جب آپ اس چیز پہ کنٹرول کر جائیں گے, اور یہ کیسے ہوگا کہ جناب مریم, علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ الگ تھلگ ایک حجرے میں بیٹھے تھے, وہ کسی سے نہیں ملتی تھی, وہ کسی کے ساتھ کھیلتی نہیں تھی جیسے عام ان کی عمر کے بچے کھیل رہے تھے. تو چنانچہ کیا ہوا کہ وہ دنیا کی جو ہوتی ہیں نا نجاستیں, اور تمام, جیسے آپ بازار جائیں تو بازار میں کیا ہوتا ہے؟ شیطانیت, نجاست, غلاظت, کتنے نامحرم آپ کی طرف دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب جناب مریم چونکہ ان تمام چیزوں سے بچی ہوئی تھی اور خدا کی عبادت میں مصروف تھی, تو انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ اس سفر کو طے کر لیا, اور ان کا جو وجود تھا وہ نامحرموں سے محفوظ تھا. تو اس وجود کے اندر اتنی پاکیزگی بڑھ گئی, لیول اس پاکیزگی کا اتنا ہائی ہو گیا کہ وہ وجود معجزے کے قابل بن گیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہمیں ہمارے لیے اسوہ کس لیے بنایا کہ تم بھی اپنے وجود سے
نجاستوں کو دور کرو. جتنا آپ زبان کا استعمال غلط کریں گے، جتنا آپ بازاروں میں پھریں گے، فالتو بازاروں میں مت پھریں، جتنا آپ نامحرموں کے سامنے آئیں گے اتنا ہی آپ کا جو ریٹ ہے پاکیزگی کا وہ کم ہوتا چلا جائے. اگر آپ کو اس ریشو کو ہائی کرنا ہے، اوپر کی طرف جانا ہے، تو آپ کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا پڑے گا. اور اسی لیے خدا نے جناب مریم کو اسوہ بنایا. پھر دوسری خاتون کے جس کو خدا نے کہا کہ رکن ہے یہ کائنات کا، وہ جناب آسیہ. جناب آسیہ فرعون جیسا بدترین انسان، جو اپنے زمانے کا بدترین انسان تھا، اس کے گھر میں تھی. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایسے شخص کے گھر میں رہ کر جناب آسیہ رکن کائنات بنیں گی؟ یعنی خدا نے ان کے عمل کو قبول کیا. اور وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ فرعون جیسے بدترین انسان کے گھر میں رہتے ہوئے وہ بندگی پروردگار کر رہی، بندگی پروردگار کے راستے پر گامزن تھی. اب جیسے علماء یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو خواتین بہت بہانے بنا دیتی. کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارا شوہر ایسا ہے، ہم کیا کریں. کوئی کہتا ہے ہمارا بھائی ایسا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارے والد ایسے ہیں، ہمارے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ سختی ہو رہی ہے. تو یہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ جب آسیہ فرعون کے گھر میں رہ کر اپنے آپ کو اس قابل کر سکتی ہیں، تو خدا نہ کرے آپ کے گھر میں تو کوئی ایسا نعوذ باللہ فرعون نہیں ہے. تو یہ اسی لیے ہمارے لیے ان کو بھی رول ماڈل بنایا گیا. پھر اس کے بعد جو تیسری شخصیت ہے وہ جناب خدیجہ الکبریٰ کی، اور اس سے آپ سب واقف جناب خدیجہ الکبریٰ کہ انہوں نے رسول خدا کا ساتھ دینے کے لیے دیکھیے پتے تک کھائے کہ کہاں وہ ان کا اسٹینڈرڈ بہت ہائی تھا. ٹھیک ہے، عرب کی وہ سردار تھی، رئیس خاتون تھی، لیکن اس کے باوجود جب حق کا ساتھ دینے کے لیے اٹھی تو پھر یہ نہیں دیکھا کہ میں کہاں رہتی تھی، کیا کھاتی تھی. وہ پھر اس کے بعد انہوں نے اس طرح سے رسول خدا کا ساتھ دیا اور کس طریقے سے دیکھیے اپنا کہ خدا کی رضا حاصل کر لیا، اپنے آپ کو بندگی پروردگار کے راستے پر کس طرح سے ڈال دیا. اور تاریخ جو ہے ہماری اگر آپ کبھی مطالعہ کریں تو بھری پڑی ایسی خواتین سے. خود امام خمینی نے کہا تھا کہ جو ہمارا انقلاب ہے یہ خواتین کی مرہون منت ہے. یعنی امام خمینی نے اپنے انقلاب کا سارا جو وہ تھا کہ امتیاز جو کچھ بھی ان کو ملا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ سب خواتین کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ہمیں وہ بچے دیے، وہ تربیت کر کے وہ نسلیں ہمارے حوالے کی، اور خود انہوں نے اتنا کام کیا کہ ہم انقلاب لانے میں کامیاب ہوئے. تو بعض اوقات جو ہم خواتین ہیں ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی کا معیار کس چیز کو بناتے ہیں. بعض خواتین اپنے معیار کو اتنا نیچے لے آتی ہیں کہ زندگی کا جو ہدف اور مقصد ہے وہ فقط کیا رہ جاتا ہے، بناؤ سنگار اور فیشن. ٹھیک ہے، اس کا مطلب کہ خاتون جو ہے اس نے اپنے معیار کو گرا لیا. یہ جناب فاطمہ زہرا کے راستے پر نہیں ہے. اور اسی طرح کچھ خواتین جو ہے وہ اس زمانے کے اندر بھی ایسی آپ کو نظر آئے کہ جنہوں نے وقف کیا ہے اپنے آپ کو، جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے کہ ہم محمد والے محمد کی خدمت میں رہیں گے اور بندگی پروردگار کے راستے پہ چلیں گے. تو جب کوئی خاتون اپنے آپ کو وقف کر دیتی ہے تو خدا پھر اس کے وجود سے معجزات کو ظاہر کرتا ہے. ان کی نسلوں میں اچھے لوگ آتے ہیں. دیکھا آپ نے کہ کتنے اچھے اچھے لوگ بعض اوقات کسی بھی خاندان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. اور چوتھی جو خاتون ہے وہ ہماری شہزادی جناب فاطمہ زہرا علیہ السلام کہ ہماری شہزادی نے آپ کو پتا ہے کہ اس راستے کے اندر بندگی پروردگار کے راستے میں کتنی تکالیف کو سہا، لیکن بندگی پروردگار کو نہیں چھوڑا. انہوں نے اپنی جو رضا کا پیمانہ، دیکھیے اب یہ تو بات ہم کر رہے ہیں نا کہ رسول خدا کی رضا کا پیمانہ یہ ہے کہ جس سے شہزادی راضی اس سے رسول راضی، لیکن جناب سیدہ نے جو اپنی رضا کا پیمانہ قرار دیا وہ خدا کو قرار دیا. ٹھیک ہے کہ میں اس سے راضی ہوں گی کہ جو بندگی پروردگار کے راستے پر ہوگا.
جو خدا کو راضی کرنے کے راستے پر چلے گا اور اس میں میری مدد کرے گا. اور تو آپ دیکھیں کہ کتنی جناب سیدہ کی نسل کے اندر برکت آپ دیکھ لیں. جو ان کے وجود سے معجزات کے اظہار ہوئے وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اور جو ان کی اولاد میں برکت ہے, آج آپ نے دیکھا کتنی اولاد جناب فاطمہ زہرا کی, ٹھیک ہے, سب لوگ انہی کی اولاد ہیں. جو غیر سید ہے وہ بھی انہی کی اولاد میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. ضروری تو نہیں کہ سبھی سادات, وہ تو سب کو اپنا کہہ رہے ہیں نا. اس میں جو آگے بڑھ جائے, جو آگے بڑھ کے ان کے راستے پہ چل پڑے. ان کے راستے پہ چلنا آسان نہیں ہوتا, اس پہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں, پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کس طرح جناب زینب اپنی ماں کے راستے پہ چلتے ہوئے کتنی تکلیف جناب زینب نے اٹھی. تو ایک میں آج روایت پڑھ رہی تھی, عجیب جملہ میں نے پڑھا کہ جب تک امام حسین زندہ تھے تیروں تلواروں کے رخ امام حسین کی طرف, دشمن کی توجہ کا مرکز امام حسین. لیکن جب امام حسین شہید ہو گئے تو اب ان تمام چیزوں کا رخ جناب زینب کی طرف ہو گیا کہ جناب زینب عالم یہ ہو گیا, اگر کسی بچے کو تازیانہ پڑتا تو جناب زینب آگے بڑھ کر اس سے بڑھ جاتی, وہ تازیانہ زینب کا تھا. اگر کسی بیوی کی طرف کوئی نیزہ بردار آتا, جناب زینب آگے بڑھ کے وہ نیزہ لیتی. یعنی وہ تازیانے, وہ تلواریں, وہ تبر کہ جو امام حسین کی طرف چل رہے تھے, اب ان کا رخ جناب زینب کی طرف تھا. اب یہ قافلہ آپ کو پتہ ہے کہاں ہے؟ یہ قافلہ شام سے, شام پہنچنے والا, کوفے سے چلا ہوا ہے. دیکھیں کتنی عجیب بات ہے کہ کربلا سے کوفہ 3 دن میں پہنچ گئے, لیکن کوفہ سے شام 15 دن میں پہنچے. یعنی اتنا ہجوم ہے تماشائیوں کا, رش بڑھتا چلا جا رہا ہے. قافلے کو ایک ایک جگہ پہ کئی کئی گھنٹوں کھڑا کیا جاتا ہے. اور مظالم ایسا نہیں کہ کربلا کے بعد مظالم کم ہو گئے, مظالم اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس لیے کہ کوفے میں چھتوں سے کیا پھینکا جا رہا تھا؟ صدقے کی کھجوریں. کوفے میں چھتوں سے لوگ ان لوگوں کو بھوکا پیاسا دیکھ کے صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے. لیکن آپ کو پتا ہے شام میں عالم کیا ہوتا ہے؟ شام میں چھتوں سے پتھر اور انگارے پھینکے جا رہے ہیں. یعنی ظلم بڑھ گیا, ظلم بڑھ گیا. ابھی آپ دیکھیے کہ جب ہم جاتے ہیں مشی کرتے ہیں, خدا ہم سب کو زیارت نصیب کرے, سب اربعین پہ جائیں, پروردگار راستے کھولے. اور جب مشی پہ جاتے ہیں جو لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا وہ سب آ کے بتاتے ہیں, اور ویڈیوز میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جب 3 دن میں نجف سے عراق جاتے ہیں, کربلا جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا راستوں میں لوگوں کے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے. کتنی ویڈیوز میں ہم دیکھتے ہیں لوگوں کے پیر دبائے جا رہے ہیں, لوگوں کے جوتے ٹوٹ جاتے ہیں. اب یہ تو راستے کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں. کسی کے پیروں میں درد ہو گیا, وہ بیٹھ جائے آرام کر لے, اس کے پیر دبائے جاتے ہیں, اس کو خدمت سمجھا جاتا ہے. کسی کے پاس جوتے نہیں ہیں, اس کو جوتے مل جاتے ہیں. کوئی آرام کرنا چاہتا ہے, اسے بستر مل جاتا ہے. کھانے کی کتنی چیزیں پورے راستے کے اندر, جو چاہے کھاؤ, جہاں چاہے آرام کرو. ساتھ ساتھ سواریاں بھی چل رہی ہیں, کوئی تھک گیا تو سواری پہ بیٹھ جائے. آپ بتائیے کہ 1400 برس پہلے جناب سکینہ نے یہ سفر کیسے کیا ہوگا؟ جناب زینب نے یہ سفر کیسے کیا ہوگا؟ سید سجاد نے یہ سفر کیسے کیا ہوگا؟ ہم تصور نہیں کر سکتے. عزیزانو, ایک راوی ابن عتیبہ کہ جو شام میں پہنچا تھا اور اس کو کوئی کام تھا شام میں. جب وہ شام میں آیا, ہوٹل میں ٹھہرا, تو اسے شادیانوں کے بجنے کی آوازیں آنے لگی. اس نے کسی سے پوچھا کہ کوئی عید کا موقع تو نہیں ہے, یہ شادیانے کیسے بج رہے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کو نعوذ باللہ ایک باغی کے خلاف فتح حاصل ہوئی ہے, کربلا میں وہ مارا گیا. اب یہ اس کے اسیر ہیں, خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے, فتح کی خوشی منائی جا رہی ہے. یہ کہتا ہے کہ میں بھی دیکھنے کے لیے باہر نکلا. اب میں نے دیکھا کہ سب سے پہلے میری نظر سروں پہ پڑی جو نیزوں پہ تھا. تو میں نے دیکھا نورانی سر, نور دھاتے ہو رہا ہے. اور پھر اس کے پیچھے پیچھے میں نے دیکھا کچھ مقدس بیویاں ہیں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں, ہاتھ ان کے پسے گردن بندھے ہوئے, اور ان کے ساتھ میں ایک نوجوان ہے
لیکن اس نوجوان کی حالت بہت خراب. اس کے گلے میں دوغ ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, کمر میں لنگر ہے اور وہ کمر جھکائے ہوئے چل رہا ہے. کہ میں آگے بڑھا, جا کے میں نے اس نوجوان کو سلام کیا. میں نے کہا آخر ایسا کیا تمہارے خاندان نے کیا تھا, ایسا کیا ہوا تھا کہ نہ صرف تمہارے مردوں کو شہید کیا گیا بلکہ تمہاری عورتوں کو اس طرح سے اسیر کیا گیا؟ تمہارا ایسا کون سا جرم تھا؟ دیکھیے دیکھنے والا سوال کر رہا ہے نا اس ظلم کو دیکھ کے. وہ کہہ رہا ہے کہ آخر ایسا تمہارا جرم کیا تھا کہ تمہاری عورتوں سے چادریں تک لے لی گئیں؟ تو امام نے سر اٹھایا. ایک مرتبہ امام نے کہا اے ابن عتیبہ, تو شام کا نہیں ہے, یہاں کیا کر رہا ہے؟ اب یہ حیران ہو گیا کہ یہ کون شخص ہے جو میرا نام نہیں جانتا ہے, مجھے میرے نام سے پکار رہا ہے. تو ایک مرتبہ کہا آپ کون ہیں؟ امام کی غربت دیکھیے, اپنا تعارف کروانا پڑ رہا ہے اپنے صحابیوں سے. ایک مرتبہ امام نے کہا ابن عتیبہ تو نے پہچانا نہیں, میں تیرا چوتھا امام علی بن حسین. اب یہ قدموں پہ گر گیا. مولا یہ کیا باز رہا ہے؟ مولا آپ اس بازار میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ وہ دیکھ نیزے پہ میرے بابا کا سر, وہ دیکھ نیزے پہ میرے بھیا علی اکبر کا سر دیکھ, وہ دیکھ میرے چچا عباس کا سر, وہ قاسم کا سر ہے. ایک مرتبہ وہ پیچھے مڑنے لگا. امام نے کہا خبردار پیچھے مت مڑنا, اس لیے کہ یہ جو بیبیاں ہیں یہ میری پھوپھی زینب ہے, کوئی ان میں میری پھوپھی ام کلثوم ہے, میری ماں رباب ہے, میری بہن سکینہ ہے. اب یہ ابن عتیبہ گریہ کر رہا ہے, رو رہا, مولا کے قدموں پہ گرا ہوا. اس نے پوچھا مولا میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امام نے پوچھا بتا تیرے پاس کتنے پیسے؟ اللہ تعالیٰ دعا کرو کوئی شریف کبھی کسی سے سوال نہ کرے. ایک مرتبہ امام نے کہا بتا تیرے پاس کتنے؟ اس نے کہا مولا میرے پاس 2000 درہم ہے. امام نے فرمایا جا کچھ چادریں لے آ, میری بہنوں کو چادریں دے دے, میری پھوپھی کو چادر دے دے. عزاداروں یہ چادریں لے کر آیا. بیویوں میں امام نے کہا تقسیم کر دے. سب بیویوں نے سروں پہ چادریں اوڑھی. کچھ دیر کے لیے بیویوں کو شاید سکون کا سانس ملا ہو, لیکن وہی ہوا کہ شمر ملعون نیزہ برداروں کے ساتھ پہنچ گیا. نیزوں کی علی سے چادریں اترنے لگی, ایک ایک بیوی کے سر سے چادر اتر گئی. ابن عتیبہ کھڑا دیکھتا رہ گیا. اب امام نے اس سے پوچھا کہ بتا کتنے پیسے بچے؟ کہا مولا 1000 درہم بچے ہیں. امام نے فرمایا ایسا کر کہ جتنے نیزہ بردار ہیں جنہوں نے سروں پہ نیزوں کو اٹھا رکھا ہے ان کو کچھ انعام وغیرہ دے کے یہ آگے چلے جائیں. کہا مولا ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کہ میری ماں بہنیں ہجوم میں پھنسی ہوئی ہے, اس وقت بھیڑ کے اندر پھنسی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ نیزہ بردار آگے چلے جائیں تاکہ میری ماں بہنیں سکون کا سانس لے سکیں, ان کی تماشائیوں کی توجہ ان کی جانب سے ہٹ سکے. ابن عتیبہ کہتا ہے میں نے کچھ پیسے دیے, وہ نیزہ بردار آگے چلے گئے. اتنی دیر میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی جھولی میں پتھر اٹھا رکھے ہیں. اس نے پتھر مارنے شروع کیے. کہا ایک پتھر اس نے اٹھایا, امام حسین کے سر کا نشانہ لیا, امام کی پیشانی پر پتھر لگا, خون کا فوارہ بلند ہوا. کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوا, میں نے اپنی تلوار نکالی. جیسے ہی میں نے تلوار نکالی امام نے فرمایا ابن عتیبہ تلوار نہ نکالنا, ارے تو ایک پتھر دیکھ کر برداشت نہ کر سکا, ہم کربلا سے پتھر کھاتے آئے ہیں. کہا ہمیں شام جانے دے, ہمیں شام تک پہنچنا ہے, ہمیں دربار میں پہنچنا ہے. عزاداروں امام فرما رہے ہیں کہ شام کے بازار میں ہمیں ایسے گھسیٹا جاتا تھا جیسے غلاموں کو گھسیٹا جاتا. ماتم کرتے ہوئے عزاداروں مجلس میں جب بیٹھا کرو جو گریہ نہ کر سکے وہ ماتم کرتا رہے. اپنی آواز اپنی پہنچا کے اٹھا کرو. یہ آوازیں جناب زینب کی خدمت میں جاتی ہیں. امام فرماتے ایک رسد میں 12 گلے بندے ہوئے تھے. امام فرماتے سب سے زیادہ تکلیف میں میری چھوٹی بہن سکینہ تھی. بار بار آواز دیتی تھی پھوپھی اماں, پھوپھی اماں میرا دم گھٹ رہا ہے, پھوپھی اماں میرا کلیجہ جل رہا ہے. سکینہ کے سوالات ختم نہیں ہوتے تھے. امام فرماتے ہیں میری بہن سب سے زیادہ تکلیف میں تھی. امام فرماتے اس کے بعد ہم کہاں پہنچے؟ دروازہ دربار پر پہنچ گئے. کہاں پہنچی؟ شام کا دربار آ گیا. کہ ایک مرتبہ جیسے ہی دربار میں جانے کا موقع آیا اور دروازہ نظر آیا میری پھوپھی کو جلال آ گیا. ایک مرتبہ جلال میں آ کے کہا سید سجاد میں دربار میں نہیں جاؤں گی, میں علی کی بیٹی ہوں,
کہاں علی کی بیٹی اور کہاں یہ شرابی کا دربار؟ کہا میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھ کر کہا پھوپھی اماں آپ عالمہ غیر معلمہ ہے، آپ کو بتایا گیا تھا کہ دربار میں جانا ہے۔ کہا سید سجاد جلال میں آ کے کہا میں نہیں جاؤں گی۔ ایک مرتبہ اتنا شور تھا زداروں اس دروازے کے اوپر کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، لیکن جناب زینب نے جلال کے عالم میں آواز دی، خاموش ہو جاؤ، میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی۔ کہتے ہیں امام کہ جتنی بھی آوازیں تھی وہ خاموش ہو گئی، جانوروں کے گلوں میں جو گھنٹیاں پڑی تھیں وہ بھی بجنی بند ہو گئی۔ ایک مرتبہ جو جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا، لیکن میں نے پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں آپ نے جلال تو دکھایا لیکن ذرا بابا کے سر کی طرف نظر کیجئے۔ تو اب جو زینب نے میری پھوپھی نے بابا کے سر کی طرف دیکھا، حسین کا سر دھو کے نیزہ پر اشک بہا رہا تھا۔ جناب زینب کی آواز بلند ہوئی، بھیا تمہیں کس نے رلایا؟ کہا بہن زینب جلال نہ دکھاؤ، بہن میرے اکبر کی قربانی ضائع نہ جائے، بہن میرے عباس کی قربانی، بہن دربار میں چلی جاؤ۔ بس عزادارو آواز آئی جناب زینب کی، سید سجاد جہاں چاہے لے چل، درباروں میں جاؤں گی، بازاروں میں جاؤں گی، خطبے سناؤں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنے والے ہماری اس خلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہاتھ بلند کر کے سب مل کے آمین کہیں۔ پروردگارہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، ان آنکھوں پہ رحمت نازل فرما جن کے آنسو رومال سیدہ کی زینت بنتے جا رہے۔ آنے والے یا زدار اس صفحہ عذاب سے اٹھنے نہ پائے، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو